ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. اور چاہیے کہ پاک دامن بنے رہیں وہ لوگ جو نہیں پاتے شادی کرنے کی قدرت، یہاں تک کہ غنی کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے. پچھلی آیات میں جو یہ ارشاد ہوا تھا کہ جو بے شادی شدہ مرد اور عورت ہیں ان کی شادی کر دو، تو اب یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ جو شادی کرنے کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ پاک دامن بنے رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. کیونکہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر شخص کو اس کی پسند کا رشتہ مل جائے، اور یا پھر وہ اتنا خوشحال ہو کہ شادی کے اخراجات برداشت کر سکے، یا اس کے لیے کوئی اور معذوری بھی کبھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ شادی نہیں کر سکتا. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نکاح کی قدرت نہیں پاتا ہے تو اب اس کو چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کرے اور انتظار کرے اللہ تعالیٰ کوئی راستہ اس کے لیے پیدا فرمائے، اس کے لیے غنا کی کوئی سبیل پیدا فرما دے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ ڈھال ہے. یعنی گناہوں سے بچنے کا راستہ یہ تھا کہ نکاح کر لیتا، لیکن نکاح بھی نہیں کر پا رہا، تو اب گناہ سے بچنے کے لیے بہتر طریقہ یہ کہ روزہ رکھے تاکہ وہ روزہ اس کو گناہوں سے بچائے اور اس کی خواہشات کو جو ہے وہ توڑ کر کے رکھ دے، اور وہ پاکی اور صفائی کے ساتھ میں دنیا کے اندر زندگی گزار سکے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. یعنی اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دے نکاح کے لیے، کوئی رشتہ یا مال و دولت یا جو بھی اسباب ہیں، یا اس کے ساتھ میں کوئی عذر ہے تو اللہ تعالیٰ اس عذر کو دور فرما دے. ایک نیک انسان جو بظاہر دنیاوی اسباب نہیں رکھتا تھا، اس نے پھر بھی نکاح کر لیا. چند دنوں کے بعد میں بچے پیدا ہو گئے. اب جب بچے پیدا ہوئے تو اس کے پاس میں بڑی تنگ دستی تھی، تو اس نے کیا کیا کہ لڑکے کو لے کر کے باہر میدان میں کھڑے ہو کر کے اس نے یہ اعلان کر دیا، یہ اس شخص کی سزا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف جس نے کیا تھا. لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ نے کوئی زنا کر لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، زنا میں نے نہیں کیا ہے. لوگوں نے کہا کہ پھر تم یہ کیوں اعلان کر رہے ہو کہ یہ اس شخص کی سزا ہے جس نے اللہ کے حکم کو توڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، یعنی جو نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ پاک دامن بنے رہیں. میں نے اس حکم پہ عمل نہیں کیا، میں نے جلدی کی، نکاح کی، میرے اندر قدرت نہیں تھی، پھر بھی میں نے نکاح کر لیا، آخر مجھ کو یہ دن دیکھنے پڑ گئے. مجھ کو لوگوں نے اس کے حال پہ رحم کیا اور اس کو کچھ انتظام کر کے دیا تاکہ اس کی زندگی اچھی گزر سکے. تو آدمی جب بالکل قدرت ہی نہیں پاتا ہے اور اس کے باوجود بھی شادی کر کے اس میدان میں کود پڑتا ہے تو پھر وہ پریشانیوں کے اندر گر جاتا ہے اور وہ بہت پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی سبیل نہ بنے تو ایسی صورت کے اندر بندے کو چاہیے کہ ڈائریکٹ شادی نہ کر لے بلکہ کچھ دن انتظار کرے، اللہ تعالیٰ کوئی سبیل پیدا فرما دے. اور اس سے پہلے والی آیت میں جو یہ فرمایا گیا تھا کہ نکاح کر لو، اگر تم تنگ دست ہو اللہ تعالیٰ تمہیں غنی بنا دے گا، تو یہ اس صورت میں تھا کہ جب اس کو یہ لگتا تھا کہ میں جو ہے وہ کسی طریقے سے کفالت وغیرہ کر لوں گا تو اس کے لیے حکم تھا. لیکن جب اس کو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ میں کچھ نہیں کر پاؤں گا پھر بھی وہ اس میدان میں کود پڑا تو اس کے لیے
پھر یہ ہے کہ پاک دامنی اختیار کرے، وہ نکاح فی الحال نہ کرے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہ خیرا، فرمایا اور جو مکاتب بننا چاہیں تمہارے غلاموں سے تو مکاتب بنا لو انہیں اگر تم جانو کہ ان میں کوئی بھلائی ہے۔ یہ مکاتب کیا چیز ہے؟ ہو سکتا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے نئی چیز ہو۔ اب چونکہ غلامی کا دور ختم ہو گیا، پہلے جب غلامی کا دور تھا تو اس دور میں غلامی کی ایک قسم تھی مکاتب، یعنی شریعت میں غلاموں کو آزاد کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ غلام اپنے مالک سے کہے کہ میں اتنی مدت میں اتنا پیسہ کما کر کے آپ کو دے دوں گا تو آپ مجھے آزاد کر دو۔ تو یہ جو لکھا پڑھی ہوتی تھی، کتابت ہوتی تھی لکھا پڑھی، تو جو غلام اس طرح کی لکھا پڑھی کرتا تھا اسی کو بولتے تھے یہ مکاتب ہے۔ تو وہ پھر پیسہ کماتا تھا، لا کے اپنے مالک کو دیتا تھا، جتنا لکھا گیا تھا اتنا لا کے دے دیتا تھا تو وہ آزاد ہو جاتا تھا۔ تو فرمایا جو مکاتب بننا چاہیں تمہارے غلاموں میں سے ان کو مکاتب بنا لو اگر تم جانو کہ ان کے اندر کوئی بھلائی ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ہر ایک کو مکاتب بنا دو، اگر آپ کو لگے کہ یہ آزاد ہو کر کے ادم مچائے گا اور الٹا سیدھا کام کرے گا تو ایسی صورت کے اندر پھر ان کو مکاتب نہ بنایا جائے۔ یہ آیت کریمہ اس موقع پہ نازل ہوئی جب حویتب نے کہ غلام نے اپنے آقا سے مکاتب بننے کا مطالبہ کیا تو اس نے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم میں حق کے علم اور اچھے عمل کی اگر تمہارے اندر کوئی قوت و طاقت ہو تو تم ایسی صورت کے اندر آزاد کر دو، یعنی جب تم کو پتہ ہو کہ وہ اچھا کام کرے گا لیکن پتہ ہو کہ اچھا کام نہیں کرے گا تو آزاد نہ کیا جائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَآتُوهُم مِّمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور مدد کرو ان کی اللہ تعالیٰ کے مال سے جو اس نے تم کو عطا فرمایا ہے۔ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی مکاتب بن گیا پیسہ نہیں دے پا رہا ہے تو اس کے لیے تم کچھ رعایت کرو یا اس کا پیسہ چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے بخل کی دلیل یہ ہے کہ وہ کہے کہ میں اپنا حق لوں گا اور ذرہ برابر بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ اور اچھے لوگوں کا طریقہ کیا ہے؟ وہ جب قدرت پاتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں یا کچھ پیسہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس آیت کا معنی یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اپنے غلاموں کو کچھ دے دو۔ اچھا یہاں پہ ایک چیز بڑی لطیف ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مم مال اللہ، اللہ کے مال میں سے دے دو۔ یہاں پر مال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ اے بندے تو جو مال تیرے ہاتھ میں رکھ رہا ہے وہ تیرا مال نہیں، اللہ نے تجھے استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، تو کریم تجھے جب اتنا دیا ہے اسی کا سب مال ہے تو تجھے اس کی راہ کے اندر دینا چاہیے۔ آسامی کہتے ہیں ایک عربی لوگوں کے پاس آیا، کہنے لگا کہ حق لیتے ہو یا اس سے بھی بہتر شے کو لیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حق کیا ہے اور کیا چیز افضل ہے؟ تو اس نے کہا کہ دوسروں پر احسان اور کرم کرنا یہ اپنا حق لینے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یعنی کسی میں تمہارا کچھ باقی ہے تو تم اس کے ساتھ میں احسان کر دو تو حق وصول کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے، کیونکہ اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لوگوں کو جو ہے وہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو خوب عطا فرماتا ہے۔ ایک تو وہ بندہ جو غلامی کے لیے آزادی چاہتا ہے تو کوئی اس کی مدد کرے، اور دوسرا وہ جو نکاح کا ارادہ رکھتا ہے پاک دامن ہونے کے لیے، تیسرا مجاہد فی سبیل اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ اس کے بعد میں آگے ارشاد فرمایا وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور نہ مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تاکہ تم حاصل کرو دنیاوی زندگی کا کچھ سامان۔ اصل میں عرب کا ایک بہت برا دستور تھا، اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے اندر ان لوگوں کا رد کیا گیا۔ عربوں میں طریقہ یہ تھا، چونکہ وہ کفر میں مبتلا تھے اور کفر کے اندر آدمی جو چاہے وہ کر لے، وہ اس کو کچھ تمیز نہیں رہتی ہے۔ کفر ہے ہی اتنا بڑا گناہ کہ بندہ جب کفر میں مبتلا ہوتا ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ۔ تو چونکہ کفر میں وہ مبتلا تھے
تو اس لیے اخلاقی اعتبار سے وہ ایسے کام کر جاتے تھے. زمانہ جاہلیت میں لونڈیوں کے وہ قہبہ خانے بناتے تھے اور وہ ان کی لونڈیاں زنا کرواتی تھی اور پیسہ کما کر کے اپنے آقاؤں کو دیا کرتی تھی. بڑے بڑے رئیس خاندان اپنی جوان اور خوبصورت لونڈیوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے. اب وہ کیا کرتے تھے, ان کو الگ مکان دے دیتے, مکان پہ جھنڈا جھول رہا ہوتا اور اس لونڈی کا قہبہ خانہ جو ہے اس کے مالک کے قبیلے کے نام سے مشہور ہوتا. زمانہ جاہلیت میں ہر قبیلہ اور خاندان کی لونڈیاں ایسا کیا کرتی تھی اور ان کو اسی قبیلے کی طرف منسوب کیا جاتا تھا کہ یہ فلاں قبیلے کی رنڈی ہے, یہ فلاں قبیلے کی جو ہے وہ لونڈی ہے. اس طرح کی ان کے دروازے پہ جو ہے وہ جھنڈے لگے رہتے تھے. امام ابن جریر نے کہا کہ متعدد جھنڈے والیوں میں سے 9 کے انہوں نے نام بھی گنوائے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی عورتیں بھی تھیں جو کھلے عام جو ہے وہ اس طرح کا پیشہ کرتی تھیں. جیسے آپ ہندوستان میں دیکھ لیں, باقاعدہ لائسنس دیا جاتا ہے اور لائسنس لے کر کے اس طرح کی عورتیں بازاروں میں بیٹھتی ہیں اور معاشرے کو جو ہے وہ گندگی کا شکار بناتی ہیں. مدینہ منورہ کی بھی کچھ ایسے ہی حالات تھے میرے آقا علیہ السلام کے جانے سے پہلے. مدینہ منورہ میں عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا, خود وہ ایسا کرتا تھا. اس نے اپنے چکلا پر 6 نوجوان اور خوبصورت لونڈیوں کو رکھا ہوا تھا. ان میں سے ہر ایک کی مقررہ رقم تھی, روزانہ اتنا کما کر کے تمہیں ہمیں دینا ہے. اگر کوئی لونڈی اتنا کما کے نہیں دیتی تھی تو اس کو مجبور کرتا تھا, مارتا بھی تھا وہ. اور یہ جو ہے بہت زیادہ رنڈیوں سے پیسہ بھی کماتا, بلکہ سیاسی فائدہ بھی اٹھاتا تھا. باہر کے قبیلے کا کوئی سردار آتا تو کسی لونڈی کو بھیج دیتا تاکہ وہ اس کو احسان مانے اور مصیبت کے وقت میں اس کے کام آئے. تو ایک بار ایسا ہوا کہ ایک لونڈی تھی جس کا نام تھا معاذہ. اس کو یہ بار بار جب ایسی جگہ بھیجتا تھا تو یہ تنگ آ کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور اپنی داستان غم سنائی. آپ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس کو اپنے قبضے میں لے لو. تو عبداللہ ابن ابی نے ادم مچا دیا اور کہا کہ دیکھو یہ ہماری لونڈیوں پہ قبضہ کر رہے ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی, وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ, اور نہ مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو بدکاری کرنے پر. ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا, اگر وہ پاک دامن رہنا چاہے. اب کوئی اس کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ اگر لونڈی پاک دامن نہیں رہنا چاہ رہی ہے تب تو پھر کوئی بات نہیں. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ مالکوں کو غیرت دلائی جا رہی ہے کہ تم سے بڑھ کر بھی کوئی دیوس ہوگا جو لونڈی کی عفت, جو عزت کے ساتھ میں رہنا چاہتی ہے, اس کو بھی تم عزت کو تم اس کی نیلام کرتے ہو. اور یہاں پہ بتا دیا گیا کہ چاہے وہ پاک دامن رہنا چاہے یا نہ رہنا چاہے, تم ان سے یہ کام ہرگز نہیں لے سکتے ہو. اور فرمایا تاکہ تم اس سے دنیاوی زندگی کا کچھ سامان طلب کرو. اور یہ ایسا نہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ایسا تھا, یہ دور جاہلیت پھر لوٹ آیا ہے. آج بھی دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر اس طرح سے عورتوں کو قہبہ خانوں پہ بٹھا کر کے مار کر کے جو ہے ان سے پیسہ جو ہے ایسا کام کرا کے وصول کیا جاتا ہے. اور کئی رئیسوں کی کے جو خزانے جو ہیں وہ انہی عورتوں کے بل بوتے کے اوپر چل رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ یہ سب چیزیں بہت زیادہ جو ہیں وہ عیاں نہیں ہو پاتی ہیں. اور یہاں پر جو یہ فرمایا گیا اس میں یہ نقطہ بھی ہے, تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو بہت بڑا مجرم قرار پاتا ہے. اب مانا یہ ہوا ہے لوگوں, دنیا کی تھوڑی سی دولت کے لیے اپنی باندیوں کو جو ہے وہ گناہ کے کاموں پر مجبور نہ کرو. اس سے یہ پتہ چلا کہ مرد کو اگر کوئی زنا پہ مجبور کرے تو مرد پر یہ لازم ہے کہ وہ زنا نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ عورت کو جب مجبور کیا جاتا ہے عورت کچھ نہیں کر سکتی, لیکن جب مرد کو مجبور کیا جائے گا تو زنا کرنا تو خود مرد کا کام ہے, وہ تو اپنی مرضی سے رک سکتا ہے. اس لیے زنا کے فعل سے بچے, پختہ ارادہ کر لے, اگر مارا جائے بلکہ ناحق قتل بھی کر دیا جائے تو قتل ہونا منظور کر لے, لیکن گناہ کا کام نہ کرے. اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور جو مجبور کرتا ہے انہیں کس چیز پر, یعنی عزت فروشی پر, تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد میں ان کی لغزشوں کو بخشنے والا مہربان ہے. یعنی اگر کسی عورت کو مجبور کر دیا گیا تو اب جو ہے وہ
اس صورت کے اندر اس عورت کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ انتہائی مجبوری کا شکار ہو گئی ہے۔ اور ان کا ایک طریقہ یہ بھی تھا عربوں کا، وہ کیا کرتے تھے کہ زنا کی اجرت تو وصول کرتے ہی تھے، اگر لونڈی سے اولاد ہو جاتی تو اس کو غلام بنا لیتے تھے، پھر اس کو بیچ کر کے بھی پیسہ کماتے تھے۔ اور ایک طریقہ اور بھی تھا کہ اگر قبیلے کا کوئی رئیس آدمی زنا کرتا اور اس سے بچہ پیدا ہو جاتا تو اس رئیس سے کہتے یہ بچہ اگر تمہیں چاہیے تو 100 اونٹ دینے پڑیں گے، اس سے 100 اونٹ وصول کرتے بچہ اس کو۔ تو یہ سارے جتنے بھی غیر فطری طریقے تھے اللہ نے سب بند فرما دیے، اور فرمایا کہ جو مجبور ہو کے عورت ایسا کرے گی تو وہ عورت کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ نور کی اتنی آیتیں آپ نے پڑھی، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بیان کیا؟ فرماتا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری روشن آیتیں، نیز بعض حالات ان لوگوں کے جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے، نیز اتاری نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر کیا کیا بیان فرمایا؟ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں آیات روشن اتاری جن میں حد کا بیان ہے، زنا کرو گے تو یہ سزا ہے، گھر میں جاؤ تو تمہیں یہ کرنا ہوگا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام بیان کیے، اور پچھلے لوگوں کی مثالیں بھی بیان فرمائی، جیسے عجیب و غریب قصے بتائے، اسی طرح انبیاء کے حالات بتائے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پاک دامنی کا پورا واقعہ بیان فرمایا، حضرت بی بی مریم حضرت یوسف علیہ السلام کے قصوں کو یاد دلوایا، اور حضرت زلیخا نے جو تہمت لگائی تھی حضرت یوسف علیہ السلام پر اس کے بارے میں بیان فرمایا، اور آخر میں فرمایا یہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے، یعنی ان سب کو سنو اور پھر ان سے نصیحت حاصل کرو۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں نصیحت کون حاصل کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موعظۃ للمتقین، جو پرہیزگار ہوگا وہی نصیحت حاصل کرے گا، جو پرہیزگار نہیں ہوگا سب کچھ دیکھے گا پھر بھی کنویں میں کودے گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پہ بڑی پیاری بات فرمائی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا طریقہ تھا کہ وہ کہانی کی شکل میں لوگوں کے دماغ میں باتیں اتارتے تھے۔ آج ہمارے یہاں تو مسلمان مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نہیں پڑھتے، یورپ کے اندر انگریز بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں مولانا روم کو، اور ان کی زندگیاں بدل رہی ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شیر، لومڑی اور بھیڑیا یہ تینوں شکار کے لیے نکلے۔ انہوں نے ایک وحشی گدھے کا شکار کیا، ہرن اور خرگوش نے شکار کیا، تو شیر نے بھیڑیے سے کہا کہ چلو اب حصہ بانٹو، تو بھیڑیے نے کہا کہ یہ ہمارے وحشی جو ہے وہ آپ کے لیے ہے، اور ہرن ہرن جو ہے میرے لیے ہے، اور خرگوش جو ہے وہ لومڑی لے لے گی۔ اس نے یہ حصہ بانٹ دیا، تو شیر کو غصہ آیا اور اس نے بھیڑیے کو بھی پھاڑ ڈالا۔ اب اس کے بعد میں شیر نے لومڑی سے کہا تم تقسیم کرو، تو لومڑی نے کہا کہ گدھا جو ہے اب ناشتے میں کھا لینا، اور ہرن کو دوپہر کے کھانے میں کھا لینا، اور خرگوش جو ہے اور بعد میں جب رات کا کھانا کھائیں تب آپ کھا لینا۔ اب جب یہ بات اس نے سنی، شیر نے تو کہا کہ تو نے بڑی اچھی تقسیم کی ہے، تو نے کہاں سے سیکھا یہ؟ کہا اس سے پہلے آپ نے بھیڑیے سے کہا تھا بانٹنے کے لیے، اور اس کو جو انجام ہوا میں دیکھ کے سمجھ گئی کہ مجھے ایسی تقسیم کرنی چاہیے کہ میری جان بچے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کی ہوشیاری، اس نے بھیڑیے کا انجام دیکھا تو اس نے پھر ایسا کام نہیں کیا جس سے اس کی جان چلی جائے۔ اب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیتوں کو سنے، بار بار پچھلے لوگوں کے انجام کو بھی دیکھے، پھر وہی کام کرے، تو پھر وہ بدھو ہی تو ہے، وہ اپنے لیے ہلاکت ہی کا سامان کر رہا ہے۔ ان کے انجام کو دیکھ کر کے اب بندے کو چاہیے کہ وہ ایسا کام کرے کہ اللہ کے عذاب سے وہ بچ جائے، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ پرہیزگار لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے محفوظ و معمون فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله،
سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد